Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome you again. And as you know that we are studying together Management 557 code, which is Strategic Human Resource Management. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے 3 لیکچر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پورا پروسیس انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، اور ٹوڈے وی ول بیسکلی ریوائز. I'll give you an overview of the last lecture, and then today we will study what? We will study basically, in fact we will discuss the case study, and this case study will be very interesting for you and you will enjoy it. So let's move on for today's lecture, and today is our lecture number 4, and I hope that you all are in good spirits. Are you? Yes, you must be in good spirit, must be attentive, اور باقی سب کام آپ چھوڑ دیجئے. اور جن بچوں کے پاس موبائلز ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، پلیز 1 گھنٹے کے لیے وہ اپنے موبائلز کو سوئچ آف کر دیں، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. یور کنسنٹریشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوں گے اور آپ موبائل پہ کال ریسیو کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو دین یو ول وانٹ بیسکلی گراسپ دی بیسک کانسیپٹس آف واٹ وی آر ٹاکنگ. سو اٹس مائی ایڈوائز دیٹ ڈونٹ یوز یور موبائلز وین یو آر ڈوئنگ اینی کائنڈ آف ورک وچ نیڈس کنسنٹریشن. اینڈ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، بیکاز آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا پڑتی ہیں. So this is my advice for you for the today. So let's move on. آج کے لیکچر میں we will basically I'll give you a little bit overview of our third lecture. پھر ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیس اسٹڈی پہ بات کریں گے، اور پھر then we will discuss the human resource system. ابھی ہم نے پروسیس دیکھا تھا، پھر ہم آج جو ہیں وہ اگر ہمارے پاس کیس اسٹڈی سے ٹائم بچ گیا تو ہم ہیومن ریسورس سسٹم کو ڈسکس کریں گے. ادروائز وی ول ٹاک اٹ ان آور نیکسٹ لیکچر وچ از لیکچر نمبر 5. سو ہم نے لاسٹ لیکچر میں لیکچر نمبر 3 میں جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ دیٹ واز اے پارٹ آف دی ہیومن ریسورس پروسیس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس، اور جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں. لیکن اس کے جو لاسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، جو لاسٹ جو امپورٹنٹ انگریڈینٹس تھے ہیومن ریسورس پروسیس کے اور کیریئر ڈیولپمنٹ میں، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ previously it was believed that organizations are responsible for the career development. Yes, they do, but now individuals are more responsible for their own career development, and organizations have taken a back seat, but of course they contribute in the development of the career development of the individual. Whereas again I emphasize that now individuals are more responsible for their career development. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیے تھے جو کرنٹ ایشوز ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، جیسے کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور ہم وی ول آلسو ڈسکس ان آر کیس اسٹڈیز جو آگے آج بھی ہم دیکھیں گے اور نیکسٹ لیکچرز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ بیسکلی ہم کیسے مینیج کرتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کو. ورک فورس ڈائیورسٹی کتنی امپورٹنٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے، ہراسمنٹ ایشوز ہیں، ورک لائف بیلنس ہے. تو ان سب ایریاز میں وی ول آلسو بی ڈوئنگ کیس اسٹڈیز. اور کیس اسٹڈیز کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پریکٹیکل سینیریو میں آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ ہاؤ اف یو آر پٹ ان ٹو دا پریکٹیکل سینیریو ہاؤ یو ول ہینڈل دا سچویشن، اور پیپل دوز ہو آر ان پریکٹیکل لائف ہاؤ دے ہینڈل سچ سچویشنس. جب ہم کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کیس اسٹڈی جب آتی ہے تو اس کو ہم سالو کیسے کرتے ہیں یا اس کو ہم بیسکلی انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں. سو جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہاؤ ٹو مینیج ڈاؤن سائزنگ. ڈاؤن سائزنگ از اے ویری ویری سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ ایریا. جب ری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، جب بیسکلی
اکانومی شرنک کر رہی ہوتی ہیں, جب اکانومی ریسیشن کا شکار ہوتی ہیں, تو آرگنائزیشنز اپنے جو کمرشل آپریشنز ہیں ان کو کٹیل کر دیتے ہیں, بیکاز آرگنائزیشن نیڈس ٹو سروائیو. سو وہ جب اپنے آپریشنز کمرشل آپریشنز کو کٹیل کرتے ہیں تو اس کے لیے دین دے ہیو ٹو بیسکلی downsize or basically have those people who basically are direly needed for the operations, انہیں کو وہ رکھتے ہیں اور اس میں سے بھی جو بیسٹ ہیں ان کو وہ ریٹین کرتے ہیں, اور باقیوں کو پھر then they ask them to leave the company. اور اس کے بیسک بہت سارے طریقے ہیں جس سے ڈاؤن سائزنگ کو مینیج کیا جاتا ہے. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہی ڈسکس کیا تھا کہ ڈاؤن سائزنگ کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. گڈ آرگنائزیشنز, دوز آرگنائزیشن دوز ہیو اے گڈ برانڈ, گڈ لائلٹی, گڈ مارکیٹ ریپوٹیشن, گڈ اسٹینڈنگ ان دی انڈسٹری, وہ جب ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے اپنی ڈاؤن سائزنگ کو مینیج کرتے ہیں. بڑا امپلائیز کے ساتھ دے گیو دیم دی فل سپورٹ, دے میک دیم انڈرسٹینڈ that we are in a problem and we have the issues, and how then then support them in finding out the other jobs. ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اور پھر جو امپلائیز آرگنائزیشن میں رہ جاتے ہیں ان کو بھی کانفیڈنس دلایا جاتا ہے کہ بھائی یو آر دا بیسٹ پیپل, if you perform, if the company grows, you won't basically, the company won't let you go and won't basically ask you to leave the company. So یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے جو ڈاؤن سائزنگ ہے اس کو مینیج کرنا. Then we've also discussed in last lecture workforce diversity. Workforce diversity is also very important, and ہم آگے جو کیس اسٹڈی ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ورک فورس ڈائیورسٹی آرگنائزیشن کی گروتھ میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اینڈ ایز بیسکلی وی ہیو ڈسکسڈ ان دا لاسٹ لیکچر, ورک فورس ڈائیورسٹی از, اگر آپ نیشنلی بات کرتے ہیں تو آپ یو نیڈ ٹو امپلائی, دا بگر آرگنائزیشنز ہیں تو یو نیڈ ٹو امپلائی پیپل فرام اکراس دا کنٹری, اور آپ کا جو ریکروٹمنٹ نیٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسپریڈ اکراس دا کنٹری, اور ہر رنگ, ہر نسل, ہر طبقے کے لوگوں کو آپ یو امپلائی دیم ٹو بیسکلی کریٹ رچ کلچر ان دی آرگنائزیشن, جہاں پہ ہر کلچر کا, ہر بیک گراؤنڈ کا امپلائی ہو, اور وہ بیسکلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیلن ہو سکیں. So this is very important. Workforce diversity is very important. It brings lot of creativity. اس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, ورک فورس ڈائیورسٹی کے ایشوز بھی ہیں, لیکن یہ اس کے فائدے زیادہ ہیں. سو اس میں آرگنائزیشنز میں ایک کلچرل رچنس پیدا ہوتی ہے, اور جب آرگنائزیشنز کلچرلی رچ ہوں تو وہ پروگرس اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ایشوز جو ڈسکس کیے تھے وہ ہراسمنٹ ایشوز تھا, اور ہراسمنٹ ایشو از ون آف دا میجر impediment in the growth, personal growth of the people. جہاں پہ میل شوونسٹک سوسائٹیز ہیں وہاں پہ خواتین کو یوزلی جنرلی ہراسمنٹ کا شکار بیسکلی ہوتی ہیں, اور ان کو لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ورکنگ ویمن to survive in those societies where the male domination زیادہ ہے. اس کے لیے پھر globally there are laws, there are regulations, there are policies جو کہ اس قسم کی harassments کو وہ check and balances رکھتے ہیں. اور پاکستان میں بھی جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ women protection ordinance has been launched, اور دس از اے ویری افیکٹو لا, اور یہ اس کے بہت ہی سخت اس میں سزائیں ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ہراسمنٹ ہوئی ہے. سو اٹس ویری ویری اسٹرکٹ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لا کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی جو لاز ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ویمن پروٹیکشن آرڈیننس دیکھیں. اینڈ واٹ آئی بیسکلی ریکمینڈ از that every one of you, those who are basically those who want to go to the human resource, جس میں human resource میں specialization کرنی ہے یا human resource کو career بنانا ہے,
تو دے مسٹ بیسکلی اپارٹ فرام ادر جو لاز ہیں لیبر لاز ہیں یا باقی جو لاز ہیں وہ آپ پڑھیں گے یا آپ نے پڑھے ہوں گے یا جا کے آگے پریکٹیکل لائف میں آپ پڑھیں گے. آپ یہ دیز ویمن پروٹیکشن آرڈیننس ضرور دیکھیں کیونکہ دیز ہراسمنٹ لاز آر ویری ویری امپورٹنٹ ان دی آرگنائزیشن, اور اسپیشلی جو خواتین جو بچیاں بیسکلی اس وقت ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور جو باقی اس وقت پریکٹیکل لائف میں کام کر رہی ہیں, دے شوڈ آلسو نو دیٹ ان کو لا میں کیسے پروٹیکشن دی گئی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز جیسے کہ میں نے پہلے بھی لاسٹ لیکچر میں آپ کو بولا تھا کہ ہمارا جو ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کا ڈائلما یہ ہے کہ گھر میں دفتر کا کام کرتے ہیں اور دفتر میں گھر کا کام کرتے ہیں, اور فرینکلی اسپیکنگ دفتر والے بھی اب اس ورکر سے اس امپلائی سے ناراض رہتے ہیں جو بیسکلی اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں دے سکتا اور اپنے گھر کی پرابلمس جو ہیں وہ دفتر میں جا کے سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح جب گھر میں آپ دفتر کا کام کریں گے اور دفتر کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی فیملی بھی آپ سے اتنی مطمئن نہیں ہوگی. سو ورک لائف بیلنس از ویری امپورٹنٹ, اور اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم واٹ از ورک لائف بیلنس, اور اچھی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیسے ہیلپ کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین دیئر پرسنل لائف اینڈ دا ورک. اور آگے جو موسٹ پرابلی شاید ہم آج یا نیکسٹ جو کیس اسٹڈی ڈسکس کریں اس میں ورک لائف بیلنس کی بھی اچھی پریکٹیکل ایگزامپلس دی گئی ہیں. دین جو سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے دیٹ یو نو از آرگنائزیشنز میں کنٹرولنگ دی HRM کاسٹ. جب بھی کاسٹ کٹنگ ہوتی ہے, جب بھی شرنکنگ اکانومی ہوتی ہے, جب بھی کرٹیلمنٹ آف آپریشنز ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو کاسٹ کٹنگ ہوتی ہے وہ ایک تو ایڈورٹائزنگ اور پروموشن بجٹ پہ ہوتی ہے, دوسرا آپ کی HR کاسٹ پہ ہوتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. HR کاسٹ پہ جو کنٹرولنگ HRM کاسٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکچولی one thing which we all need to understand is that ہم جو HR پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشنز HR پہ انویسٹ کرتی ہیں, وہ اس کو کاسٹ سمجھتی ہیں. جو بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں, وٹ ایور یو اسپینڈ آن یور HR, وہ یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسپینس ہے اور اس کا کوئی ریٹرن نہیں. بٹ بلیو یو می, یہ ایکسپینس نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. وٹ ایور دی آرگنائزیشنز اسپینڈ آن دیئر ہیومن ریسورس, دس از انویسٹمنٹ. اور آگے چل کے ہم اس کو ثابت بھی کریں گے کہ یہ کیسے یہ آرگنائزیشن کی پروفٹیبلٹی میں یہ فیکٹر رول پلے کرتا ہے. اور اس میں ایک ایگزامپل بھی ہے, وی ول آلسو ڈسکس کہ کوک نے بیسکلی کٹ, میں دوبارہ یہ بولوں گا, کوک والا ریفرنس مینشن نہیں کرنا میں نے. سو آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو آرگنائزیشن اسپینڈ کرتی ہیں اپنی ہیومن ریسورس کے اوپر, یہ ایکسپینس نہیں ہے, دس از انویسٹمنٹ. اور یہ کس طرح آپ کی پروفٹیبلٹی میں یہ رول پلے کرتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل ایز ویل. سو کنٹرولنگ کاسٹ, اگین پھر واپس ہم آ جاتے ہیں کہ جب بھی اکانومیز شرنک کرتی ہیں, جب بھی آرگنائزیشن کے کمرشل جو آپریشنز ہیں ان کو کٹیل کیا جاتا ہے, سو وہ بیسکلی آپ کے HRM کاسٹ کو کنٹرول کرنے پہ ایمفیسس کیا جاتا ہے. اور اس میں جو کریٹو وے آف کنٹرولنگ HRM کاسٹ از دیٹ آپ جو میجر کاسٹ سینٹرز ہیں HRM کے اندر, اپارٹ فرام دی سیلریز اینڈ ادر بینیفٹس, بیسکلی اٹس دی ہیلتھ کیئر. ہیلتھ کیئر از اے میجر کاسٹ سینٹر. اور اس طرح سیکنڈ از بیسکلی پینشن اینڈ ادر بینیفٹس. بٹ جو ہیلتھ پہ جو ایکسپینس ہے وہ کریٹیولی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور یہ اس کے بڑے پازیٹیو امپیکٹ آرگنائزیشن پہ
ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. If organization introduces healthy lifestyle programs, basically encourage their employees to stay fit, eat basically healthy food, اور یہ جتنی بھی انکریجمنٹس ہیں اس سے آرگنائزیشن کی not only they will reduce their healthcare cost, but they will also basically been able to create an energy and a drive within the employees جو کہ وہ اچھی performance دے سکیں, اور it will the bottom line is that it will end up in the profitability of the organization. So this is a creative way of controlling the HR cost. And what is that? That basically promotion of healthy lifestyles in the organization. Then again comes in the curtailment of pension benefits and etc. جیسے کہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے بیسکلی keeping themselves within the parameters of law pensions کو curtail کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے یا اس کے اگینسٹ ڈفرینٹ بینیفٹس دے دیے. سو جب ایچ آر کاسٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو بیسکلی یہ 2-3 طریقے ہیں جس میں آپ اپنی ایچ آر کاسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اس میں جو کریٹو وے از دیٹ پروموشن آف ہیلدی لائف اسٹائل, اور اس کے بعد باقی جو جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں وہ آپ کم کرتے ہیں. سو یہ بیسکلی دس واز دی اوور ویو آف آور لاسٹ لیکچر, جس کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ کیریئر ڈیولپمنٹ کی میجر ایریاز کیا ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہے, پھر جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں وہ کیا ہیں, اور ناؤ وی ول موو بیسکلی ٹو ورڈز آر مین لیکچر, اینڈ اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے دا کیس اسٹڈی. اور زبردست سو انٹرسٹنگ, جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا, ابھی بھی ہم نے ڈسکس کیا ریویو میں بھی, کہ ورک لائف بیلنس. سو ہیئر از ورک لائف بیلنس کی جو اگزامپل ہے وہ آ گئی ہے, اور یہ آپ کو میں نے ایک دو لیکچر پہلے یہ آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ کیس اسٹڈی پڑھ لیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ویری گڈ. آپ میں سے کچھ لوگوں نے ضرور پڑھی ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی. آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ بہت سارے مختلف کاموں میں انگیج ہوتے ہیں اور نہیں پڑھ سکے. تو واٹ وی ول ڈو از آئی ول بیسکلی ریڈ آؤٹ فار یو, پھر ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے, اور پھر میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جو کرکس ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس میں ہم اپنے آپ کو انوالو بھی کریں اور اپنے بیسکلی پوائنٹ آف ویوز کو بھی اس میں ریپرزینٹ کریں. کیس اسٹڈی میں بیسکلی ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ کیس اسٹڈی میں آپ کو سب سے پہلے جو اگر کیس اسٹڈی انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو ڈونٹ اسٹارٹ ریڈنگ دی کیس اسٹڈی. اٹس گڈ, آپ کو پڑھنی تو ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اس کے کوشچنس پہ جائیں, اور کیس اسٹڈیز کے کوشچنز آپ پہلے پڑھ لیں, اور تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے دیٹ واٹ از بیسکلی آسکڈ اینڈ واٹ یو نیڈ ٹو آنسر. اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کیس اسٹڈی کو سالو کرنے کے لیے, کیس اسٹڈی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یو نیڈ ٹو فرسٹ ریڈ آؤٹ آل کوشچنس, اور پھر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز کوشچنس. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ کوشچنس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ کوشچنس کو سمجھیں کہ واٹ بیسکلی ہیز بین آسکڈ فرام یو. اور دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے جو سینیریو کیس اسٹڈی میں دیا ہے اسی سینیریو میں آپ رہیں گے. آپ بہت ساری چیزیں ایزیوم نہیں کر لیں گے. فار ایگزامپل, اگر ایک چیز پوچھی گئی ہے اور وہ کیس اسٹڈی میں وہ دی گئی ہے, لیکن آپ نے ایزیوم کر لیا کہ ایسا نہیں, وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. نو, یاد رکھیے گا کیس اسٹڈی میں آپ نے کیس اسٹڈی کے کانٹیکسٹ سے باہر نہیں جانا. جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے, جو ٹیکسٹ میں چیز موجود ہے, اسی میں سے آپ نے چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے. آپ نے اپنی طرف سے چیزوں کو ازیوم نہیں کر لینا کہ یہ سچویشن میں اس شخص نے یا اس سچویشن میں اس مینیجر نے وہ ہو سکتا ہے یہ بھی کیا ہو. نو,
ہو سکتا والی بات جو ہے وہ کیس اسٹڈیز میں نہیں آتی. وٹ ایور از بیسکلی ریٹن ان دی کیس اسٹڈی اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو بیسکلی آنسر کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ایزیوم کر لیں گے اور اگر آپ اس کا آنسر دے دیں گے اور اب بیسکلی آپ سے ایگزامز میں بھی یہ کیس اسٹڈیز دی جائیں گی اور پوچھا جائے گا, ڈفرینٹ سینیریوز آپ کو دیے جائیں گے, تو آپ نے چیزوں کو ایزیوم نہیں کرنا. آپ نے بیسکلی جو کیس اسٹڈی میں چیزوں کو لکھا گیا ہے اسی سے آپ نے اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے جواب دینے. اور ہم بیسکلی یہ میرا مقصد ہی کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اس کے آنسرز کو ڈسکس کریں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیس اسٹڈیز سالو کیسے کرتے ہیں اور کیس اسٹڈیز کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اور کیس اسٹڈیز کو بیسکلی اس کے جو آنسرز ہیں وہ کیسے لکھے جاتے ہیں. سو دس از مائی مین پرپز. اور اس سے بہت فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ریئل لائف پریکٹیکل لائف ایگزامپلس بھی ملیں گی. اور بیسکلی ہم یہ جو زیادہ تر کیس اسٹڈیز لیں گے, یہ بک ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر, ڈیوڈ اور اسٹیفن پی رابنس کی, اور یہ اس کا 10th ایڈیشن ہے. یہ جو کیس اسٹڈی لی گئی ہے یہ ان کے پیج نمبر 25 سے ہے. اور یہ آپ جو بکس میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھیں, یہ بک بیسکلی اس کا جو سافٹ کاپی ہے وہ بھی اویلیبل ہے. یونیورسٹی بھی آپ کو شاید اس میں ہیلپ کر دے, ادروائز آپ سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو یہ مل جائے گا. اس کا 10th ایڈیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں بھی بڑے ریزنیبل پرائس میں یہ اویلیبل ہے اسٹیفن پی رابنس کی. تو بیسکلی آپ کو اس میں سے جو میجر کانٹینٹ ہے وہ کیس اسٹڈیز کا, جو ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, جو کانسیپٹس ہیں وہ بیسکلی موسٹ آف دیم آر ناٹ ان دس بک. وہ بیسکلی ہم 2 اور مختلف کتابوں سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ بکس میں نے آلریڈی جب میں نے لیکچر شروع کیا تھا تو وہ آپ کو میں نے بتائی تھی. ایک اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ آرمسٹرانگ کی ہے, اور ایک بک اور ہے وہ بھی میں نے اس میں مینشن کی ہوئی ہے. سو آپ نے بیسکلی فوکس جو ہے وہ کیس اسٹڈیز جو ہے میں زیادہ تر اسٹیفن پی رابنس سے آپ کو ڈسکس کروں گا, کیونکہ یہ بہت ہی کامن لینگویج میں ہے, پلس یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ پریکٹیکل لائف سے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ تمام جو کانٹینٹ ہے, جو تمام کیس اسٹڈیز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. یہ دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کی کیس اسٹڈیز دی گئی ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن بیسکلی آپ نے یہ دیکھنی ہے. کورس اسی لیے ہم کورس کانٹینٹ کو کور کرتے ہیں کہ اس سیناریو کو جب وہ آپ کے ملک میں, پاکستان میں, یا آپ کی انوائرمنٹ میں ہو تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ون تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آپ نے جو چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے, اپنی نالج کو, اپنے بیسکلی اسکلز کو, وہ آپ نے اپنی انوائرمنٹ کے تحت اپنے جو لوکل لاز ہیں ان کی بیسکلی پیرامیٹرز میں کرنی ہے. بٹ یہ جو کیس اسٹڈیز ہیں یہ آپ کو ایک ویژن دیتی ہیں, یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں, یہ آپ کو ایک بیسکلی تھاٹ پروسیس آپ کا اس سے پرووک ہوتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ کو, اور یہ بیسکلی اگین ورلڈ از ناٹ آئیڈیل, یہ بیسکلی آئیڈیل آرگنائزیشنس کی کیس اسٹڈیز ہیں. ہم ایز وی آر لیونگ ان دی تھرڈ ورلڈ اور ہمارے یہاں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, بٹ جنرلی یہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹس ہوتی ہیں, اور اگر ہم ان کو اچھی طرح امپلیمنٹ کریں تو اگین وی کین کمپیٹ اینی آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. کیپ دس ان مائنڈ. سو ایز وی ہیو ڈسکسڈ کہ پہلے ہم اس کے کوشچنس پڑھ لیتے ہیں کہ کوشچنس میں کیا کہا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے سالو کریں گے. سو کوشچن نمبر 1 جو کہ اسٹڈی میں پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ رول if any does work life balance play in the success of an organization? Explain. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھیں اپنے لاسٹ لیکچر میں, اور آج بھی ہم نے ریویو تھوڑا سا اس پہ کیا ہے, ٹچ بیس کیا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ورک لائف بیلنس ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے ان دی سکسیس آف این آرگنائزیشن. سو ورک لائف بیلنس کس کی ہے؟ انڈیویجول کی. ورک لائف بیلنس کس کی ہے؟ امپلائی کی. ورک لائف بیلنس کس کی ہے؟ جو ہیومن ریسورس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے. لیکن وہ یہ پوچھا جا رہا ہے آپ کو اس کیس اسٹڈی میں, جو کوشچن نمبر 1 ہے, کہ وہ ورک لائف بیلنس کیا رول پلے کرتا ہے.
جس سے آرگنائزیشن سکسیسفل ہو جاتی ہے. اور یہ ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین ڈیٹیل میں کرنا ہے. اور ہم نے ابھی ایک چیز یہ دیکھیے کہ ہم نے تھیوری بھی پڑھی, ہم نے اس کو آپ کو میں نے ایکسپلین بھی کیا, اور آپ جب کتاب میں ڈفرنٹ, اگر ایون اف یو کین گوگل ورک لائف بیلنس میں, تو آپ کو بہت سارے آرٹیکل اس پہ آپ مل سکتے ہیں. تو میں تو آپ کو انکریج کروں گا کہ جو بچے بیسکلی فلائنگ کلرز کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, آگے موو کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں پروگرس کرنا چاہتے ہیں, تو ڈونٹ ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو دا بکس. آپ کوئی بھی آپ کو ٹاپک ملے, کوئی بھی آپ کو ٹرمینالوجی ملے, یو جسٹ گوگل اٹ, وکیپیڈیا ہے. آپ the more you basically research, the more you basically explore, آپ کو کانسیپٹس آپ کلیئر ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں, آپ اپنے کولیگس سے پوچھیں, ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ ٹرمینالوجی کیا ہے. میں تو آئی ایم آلویز اویلیبل, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی ایسی ٹرمینالوجی ہو تو آپ صرف بک پہ مت انحصار کریں, آپ اس کو گوگل کریں اور آپ کو بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ اس میں آپ کو مل جائے گی. سو یہ پھر ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اس کو, اور ہم نے اکیڈیمکلی بھی اس کو ڈسکس کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں جو ورک لائف بیلنس کے لیے آرگنائزیشنز کرتی ہیں, تو اس کو ابھی ہم اپلائی کریں گے. سیکنڈ کوشچن, ہاؤ ڈز ڈائیورسٹی ان این آرگنائزیشن افیکٹ دی آرگنائزیشنز ورک لائف بیلنس. اب ہم ڈائیورسٹی بھی ہم نے ڈسکس کی لاسٹ لیکچر میں, آج بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ بیس کیا کہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں کس طرح افیکٹ کرتی ہے ورک لائف بیلنس. ڈائیورسٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو آج اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا اس کی کیس اسٹڈی بھی آ گئی, اور ہم نے ورک لائف بیلنس پہ بھی ایکسپلین کریں گے, اور ڈائیورسٹی کا بھی پہ بھی ہم بیسکلی اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ ڈائیورسٹی رول پلے کرتی ہے ورک لائف بیلنس میں. اور پھر what ethical considerations exist that may drive the organization to be more work-life balanced. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا what are the ethical considerations جو exist کرتی ہیں that may drive the organization to be more work-life balanced. So ہم نے ethical parameters میں بھی رہنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ remaining within the ethical considerations what are the factors کہ ہم زیادہ سے زیادہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ورک لائف بیلنسڈ ہوں. So this is another question. Third is how can organizations develop a culture that support work life balance. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیسے ڈیولپ کر سکتی ہیں وہ کلچر جو کہ سپورٹیو ہو ورک لائف بیلنس پہ. اور لاسٹ جو کوشچن ہے وہ ہے واٹ رول ڈز ہیومن ریسورس پلے ان میکنگ شیور ورک لائف پریکٹسز آر افیکٹو. سو ناؤ کمز دی ریسپانسبلٹی آف دی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کہ what basically role they contribute. Your human resource department basically has a role to play in making sure that جو work life practices ہیں وہ effective ہوں. It's very important. If these practices are not effective, frankly speaking, then you are heading towards disaster because آپ اپنے resources کو waste کر رہے ہوں گے. So now coming back, اب ہم چلتے ہیں واپس. I hope that آپ کو question سمجھ آ گئے. آپ نے پڑھے بھی ہوں گے, آپ نے پڑھے بھی تھے نا, آپ کو سمجھ آ گیا, دیٹس گڈ. آپ پلیز اپنا موبائل چھوڑ دیں. اگر آپ کو یہ کوشچن سمجھ نہیں آئیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. آپ اپنا موبائل چھوڑ دیں اور آپ فوکس کریں, آپ یہ کوشچنس پڑھیں. مین وائل میں آئی ول گو تھرو دی کیس اسٹڈی اور پھر ہم اس کو کوشچن کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دی آنسرز. سو کیس ایپلیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں اینڈ آئی ول ریڈ آؤٹ اٹ فار یو تاکہ آپ کو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ سمجھ بھی آ جائیں اور ساتھ ساتھ میں ایکسپلین بھی کرتا رہوں گا. سو ورک لائف بیلنس کی بیسکلی دس از دا کیس اسٹڈی اینڈ دیر از این آرگنائزیشن بائی دا نیم آف بیکسٹر. یہ بیکسٹر کی کیس اسٹڈی ہے اینڈ بیکسٹر از ویری ہیوج آرگنائزیشن. اتنا اس کا نام نون نہیں ہے بٹ بیسکلی دس آرگنائزیشن دس انٹرنیشنل آرگنائزیشن از انٹو دی ہیلتھ کیئر سسٹمس.
So Baxter International may not be a household name, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, but if you have ever been in a hospital, you have probably seen their products. As I've already mentioned that Baxter may not be that great brand name, but جب آپ کبھی ہاسپٹل میں جائیں, یوزلی ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں, تو ان کی بیسکلی جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ہاسپٹلس میں نظر آئیں گے. The company produces medical products that are used in IV. یہ جو پروڈکٹس پروڈیوس کرتے ہیں بیسکلی یہ یوز ہوتی ہیں آئی وی بیسکلی جو انجیکشن ہوتے ہیں, جو انٹروینس ان کو کہتے ہیں, جو آپ کو اکثر ہاسپٹل میں جائیں تو آپ بلڈ ٹیسٹ کروانے جائیں تو آپ کو بہت ساری ہماری بچیاں ہیں ان کو بڑا ڈر لگتا ہے, اور بہت سارے بچیاں جو ہے بہادر بھی ہیں, وہ بیسکلی تو یوزلی انجیکشنز ہوتے ہیں جو انٹروینس, جو نس کے اندر جو انجیکشن لگتے ہیں, بیسکلی وہ پروڈکٹس یہ بناتے ہیں. So basically, now coming back, the company produces medical products that are used in IV, intravenous solutions. Anesthesia, یہ انیستھیزیا کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں جب پیشنٹس کو, جب میجر آپریشنز ہوتے ہیں, ایون مائنر آپریشنز میں جب پیشنٹس کو آپ, یوزلی میجر میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو انیستھیا دے کے ان کو بے ہوش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ آپریشن کر سکیں, تو یہ پروڈکٹس جو ہیں انیستھیزیا میں بھی یوز ہوتی ہیں. Then they are used in dialysis. اس کے بعد then and many blood disorders along with medical devices, biotechnology products, and especially and their speciality is basically pharmaceuticals. So basically یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ یوز ہوتی ہیں انیستھیزیا میں, ڈائلسس میں, اور بلڈ ڈسآرڈرس کے لیے کہ جو میڈیکل ڈیوائسز بنتی ہیں ان کو بیسکلی ہینڈل کرنے کے لیے یہ پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں. Now coming back to the core basically of this case study, and that is the human resource. اور وہ اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ employees at Baxter are justifiably proud of the life-saving products they produce, but also take pride in the emphasis that Baxter takes in their ability to balance their careers and family responsibilities. So یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اس میں امپلائیز کام کرتے ہیں, they have to take pride, they have to own the organization. اور اس میں بیکسٹر میں جو امپلائیز ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن میں, بیکسٹر میں کام کرنے میں ایک پرائڈ لیتے ہیں. دے فیل پراؤڈ. وائی؟ بیکاز وہ کمپنی جو ہے, بیکسٹر جو ہے, وہ لائف سیونگ ڈرگز بناتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بیکسٹر کے جو امپلائیز ہیں دے ٹیک پرائڈ بیکاز دی آرگنائزیشن بیسکلی میکس دی لائف سیونگ ڈرگز, اور بیسکلی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دی creating harmony, saving lives of people around the world. So people, those who are working in the organization, own it, take pride in it. But this is one part. And second part is that they also basically take pride in the emphasis that Baxter jo hai, they do all their efforts in basically balancing the life and the careers of their employees. So they are also basically focusing on the balancing their careers and family life, and they feel that this is the responsibility of the organization, that they try to create a balance between their work life and their basically family life, which basically create harmony. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ہی پیراگراف میں جو کرکس ہے وہ آ جاتا ہے کہ امپلائیز ٹیک پرائڈ ان ورکنگ دی آرگنائزیشن بیکاز آف ٹو ریزن. ون از کہ وہ ایک ایسا کام کر رہی ہے جس سے بیسکلی لوگوں کی زندگیاں بچ رہی ہیں, اور دوسری یہ کہ ایک لائلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے آرگنائزیشن کے امپلائیز میں کہ وہ بیسکلی دے کیئر فار دیئر پرسنل لائف ایز ویل.
سو جب آپ کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کیئر کریں گے, آرگنائزیشن کیئر کریں گی, ان کو دے ٹرائی ٹو ریزالو دیئر ایشوز, دے بیسکلی آر کنسرن ود دیئر ایشوز, تو پیپل بیسکلی start owning the organization, and this is very important, and this is the key to success for the organization when their employees start taking the ownership of the company. So آگے ہم چلتے ہیں. Work life balance is part of the culture at Baxter, اور basically work life balance جو ہے that has become part of the Baxter culture. Managers and employees share responsibilities in managing the daily demands of a career and family, and are provided with a guidebook that encourages discussion and problem solving strategies for work life conflicts. So انہوں نے بیکسٹر نے بیسکلی آرگنائزیشن میں ایک کلچر ڈیولپ کر دیا آف ورک لائف بیلنس کا, اور وہاں پہ جتنے بھی مینیجرز ہیں اینڈ جو امپلائیز ہیں وہ بیسکلی they share the responsibilities that what are the daily demands, daily issues of family, career, basically balance their problems. Or then what they've done is that they have basically prepared a guidebook which basically encourages discussion اور problem solving strategies بھی انہوں نے دے دی اس میں, کہ جس کو کوئی ایشو آتا ہے وہ ڈسکس کرے اپنے آپس میں, اپنے کولیگ سے ڈسکس کرے اور اپنے باسز سے ڈسکس کرے, مینیجرز کے ساتھ ڈسکس کرے اینڈ ریزالو اپنے ایشو کو ریزالو کریں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جب امپلائی خوش ہوگا, جب اس کے ذہن میں صرف فوکس ہوگا کہ میں نے اپنا جو کام ہے, جو مجھے میری اسائنمنٹ ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے وتھ آل دا بیسٹ ایفرٹ, تو اس کا فائدہ آرگنائزیشن کو ہوگا. So organization basically tends to look after the personal lives, the personal issues, and try to resolve them to the major extent, and employees then basically will perform more because they are basically relieved from their homely issues. So yahan pe basically they have prepared a guidebook for them. They recognize that ultimate work arrangements can be a way to meet employee needs for balance and flexibility, and that the employee should examine his or her own personal characteristics when considering a change in schedule. تو اس کے اندر بڑا کلیئرلی انہوں نے دے دیا کہ بیسکلی جو آپ کے آلٹرنیٹ ورک ارینجمنٹس ہیں وہ بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ فلیکسیبل ہے, فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں, بٹ انڈیویجولس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ اپنے کام کو ڈو ٹیل کر کے, اپنے ایشوز کو ڈو ٹیل کر کے اپنے کام میں فوکس کر سکیں. تو فلیکسیبل ٹائمنگز, فلیکسیبل ارینجمنٹس جو, اور آپس میں امپلائی کی شیئرنگ, جو باسز کو کانفیڈنس میں لے کے. تو باٹم لائن از مینیجنگ دا ورک بٹ آلسو seeing that how that personal جو لائف کے ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کر کے آپ اپنے کام میں فوکس کر سکتے ہیں. So basically this is mentioned here. The company's website, and again the company's website includes a guide for determining if alternative work arrangements would be a good fit for the employee's personality and the career. اور کمپنی کی ویب سائٹ پہ انہوں نے بہت ساری بیسکلی مٹیریل ڈال دیا ہے جہاں پہ بیسکلی امپلائی کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے, کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں جو ورک لائف بیلنس ہے وہ کس طرح, جو آلٹرنیٹ ورک ارینجمنٹس ہیں وہ فٹ ان کیسے آئیں گی. سو دس از ویری گڈ بیسکلی تھنگ, جو کہ آپ کو اٹس اے فارم آف انڈائریکٹ کاؤنسلنگ ایز ویل, کہ آپ کو ویب سائٹ پہ مٹیریل ڈال دیا گیا ہے, ڈفرینٹ سینیریوز دے دیے گئے ہیں, اور پھر آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بیسٹ فٹ پرسنالٹی فٹ ہے وہ کہاں پہ آتا ہے. then we move ahead, اور اس کے اندر then we have options like again اسی وہیں پہ آپشنز دے دی گئی ہیں like part time work, job sharing, compressed work week and telecommuting are analyzed. If the employee feels that an alternate work arrangement is appropriate, Baxter provides an online proposal kit for the employee to request
a more flexible schedule. So Baxter نے کیا کیا, Baxter نے بیسکلی اپنی ویب سائٹ پہ سب مٹیریل ڈال دیا. انہوں نے بیسکلی تمام آپشنس بھی ڈال دیں, انہوں نے پرسنالٹی ٹریٹس بھی ڈال دیے, اور پھر ناؤ اٹ از اپ ٹو دی امپلائی کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس نے بیسٹ فٹ بیسکلی کیسے نکالنا ہے. جاب شیئرنگ ہے, ویک کو کمپریس کرنا ہے, پارٹ ٹائم کام کرنا ہے, اور اس میں جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شیڈیول کو فٹ ان کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, تو پھر وہیں پہ بیکسٹر نے بیسکلی ویب سائٹ پہ ہی ایک پروپوزل کٹ ڈال دی ہے, جو کہ وہاں پہ وہ شیڈیول بھی ڈال دیا ہے جہاں پہ وہ آن لائن جا کے اپنے پورے شیڈیول کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو اس میں بہت سارا فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. سو اٹ گیوز پیس آف مائنڈ, اینڈ دین اگین اٹ میکس بیسکلی امپلائی مور ریسپانسبل کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. بیکاز جب آپ اپنی مرضی کا شیڈیول بناتے ہیں تو دین یو ول بی فیلنگ مور ریسپانسبل کہ ناؤ یو ہیو ٹو پرفارم اٹ, بیکاز کمپنی ہیز ڈن دا بیسٹ that can basically do for you, and now it's your responsibility to pay back. So this is also very important. Baxter has acquired several companies from the other Baxter has acquired several companies from other countries in recent years and is in the process of spreading family friend benefits such as alternative work arrangements, dependent care, counseling resources, adoption assistance, backup emergency child care, and location rooms to their non-US subsidiaries. So جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ورک لائف بیلنس میں آرگنائزیشنز کیا کیا اپنے امپلائیز کو کس کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, تو یہاں پہ بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے بیکسٹر نے. Basically what Baxter has done is کہ Baxter grow کر رہی ہے, it's a very big organization, اور ڈفرینٹ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنی بہت ساری کمپنیز کو بیسکلی بزنس کو ایکسپینڈ کیا, اور بہت ساری کمپنیز کو ایکوائر بھی کیا انہوں نے. اور وہاں پہ what they have done is کہ وہاں پہ they are spreading this family friendly culture, اور اس کے اندر ورک آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس ہیں, اس میں بیسکلی آپ کی ڈپینڈنٹ کیئر ہے, کاؤنسلنگ ریسورسز ہے, اڈاپشن اسسٹنس ہے, بیک اپ اینڈ ایمرجنسی چائلڈ کیئر ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکسٹر اپنے امپلائیز کے لیے وہ کر رہا ہے, وہ یو ایس میں بھی بیسکلی, اور جہاں بھی دنیا میں ان کے آپریشنس چل رہے ہیں وہاں پہ بھی یہ کلچر کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اگین اب ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے کہ ورک لائف بیلنس کی ایگزامپل کیسے آئی ہے. سو دی کمٹمنٹ ٹو دا بیلنس سیمس ٹو پرمیٹیٹ دی کلچر آل دا وے ٹو دا ٹاپ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلچر جو ہے وہ ٹاپ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جو ایکشن سی ای او چیئرمین جو ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے وہی پہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے. سو یہاں پہ ایگزامپل جو بیکسٹر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہیری جیسن بیسکلی از دیئر سی ای او, the former CEO, and attempted to balance his career and family by not accepting work-related calls after 6 p.m. So ایک تو اس نے اپنا جیسن نے رول بنا دیا کہ 6 بجے کے بعد دفتر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, کوئی کال نہیں لینی, آفیشیل کال, بیکاز جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گھر میں دفتر کا کام نہیں کرنا. سو ایک تو اس نے یہ ورک لائف بیلنس میں رول بنا دیا کہ 6 بجے کے بعد دفتر کی کوئی کال نہیں لینی. دین once he refused to cancel a family camping trip after being informed that at Baxter products were implicated in several recent patient deaths. اب یہ ایک بہت بڑا کرائسس آیا بیکسٹر میں, اور دا سی ای او واز آن دی فیملی کیمپنگ ٹرپ, اور وہاں پہ اس نے ریفیوز کر دیا کہ نو, آئی ول ناٹ ورک, آئی ایم آن لیو اینڈ آئی ہیو اے فیملی کیمپنگ ٹرپ اینڈ آئی ول ناٹ کینسل اٹ.
اور سیریس سچویشن دیکھیں کتنی سیریس ہے. سچویشن از ویری سیریس کہ ان کی کمپنی کی کچھ پروڈکٹس ہیں جو امپلیکیٹ کی کہ دے آر ریسپانسبل فار دی امپلیکیٹ مینس کہ ان پہ ایک الزام آیا کہ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ پیشنٹس کی ڈیتھ میں رسپانسبل ہیں. ایک الزام تھا. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اور جب اگر آپ یو ایس میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں تو دے کلوز ڈاؤن دی آرگنائزیشن. اگر اس قسم کا کوئی الزام ثابت ہو جائے اور ایون الزام بھی آ جائے تو کمپنی کی ریپوٹیشن از بیسکلی بینگ ٹارنشڈ. کمپنیز بند ہو جاتی ہیں, کمپنیز بینکرپٹ ہو جاتی ہیں. سو اب اس سچویشن میں اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہم ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جی آرگنائزیشن جو ہے اس میں لائلٹی بھی آتی ہے, آرگنائزیشن تھرائیو بھی کرتی ہے, آرگنائزیشن پروفٹیبلٹی بھی ہے. اور یہ سی او صاحب کیسے ہیں جو اتنا بڑا الزام لگا آرگنائزیشن میں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا فیملی کیمپنگ ٹرپ پوسٹپون نہیں کرتا, آئی ایم سوری, آئی ول گو اینڈ آئی ول انجوائے ود مائی فیملی. اگر آپ اس سچویشن میں ہوں آپ کیا کریں؟ جی آپ کیا کریں؟ آپ چھوڑ دیں سب کچھ اور آپ دفتر میں آ جائیں اور آپ سچویشن کو ہینڈل کریں. دس از واٹ یو سیئنگ. جی آپ بھی یہی کریں, آپ بھی یہی کریں. او مائی گاڈ, آپ سب یہی کریں کہ اگر اس قسم کی سچویشن میں ہو اور اتنا بڑا الزام لگے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ دفتر میں آ جائیں, آپ آرگنائزیشن میں آگے بیٹھ جائیں اور دن رات کوشش کریں کہ یہ آپ نے پرابلم کیسے ٹھیک کرنی ہے. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیکاز یہ دس از پارٹ آف آور کلچر. کیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود سب کچھ اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہماری سپرویژن کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. یہی سمجھتے ہیں نا آپ نہیں سمجھتے. اوکے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو رسپانسبلٹی دینی چاہیے؟ یس, دیٹ از ٹرو. ہمارے یہاں what we usually basically see that people take responsibility. وہ خود کہتے ہیں کہ no, I will drive the show and I'll be responsible and I will handle it. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کرائسس بہت بڑا ہو جاتا ہے so then again everything will fall down. So it's very important. اب ہم let's see کہ ہنری جیسن نے کیا کیا. what ہنری جیسن has done. بھائی اس نے ایک تو وہ 6 بجے کے بعد آفس کی کال نہیں لیتا. اس کے بعد ہی ریفیوزڈ ٹو بیسکلی پوسٹ پون ہز فیملی کیمپنگ ٹرپ. اتنے بڑے الزام کے بعد کہ جب کہ اس کی کمپنی کی جو پروڈکٹس ہیں وہ امپلیکیٹ ہوئیں کہ دے آر دا کاز آف دی پیشنٹ سیورل پیشنٹس ڈیتھ. اب کیا ہوا؟ لیٹس ریڈ اٹ آؤٹ. اوکے, ہی ایڈمونشڈ ہز بیسکلی he admonished his staff to do the right thing in his absence. So اس نے basically admonished, basically اس کے اسٹاف نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا اور بڑا سکسیسفل کر لیا. اب اس سے what basically this case study shows is کہ اس کو اپنے امپلائیز میں کتنا کانفیڈنس تھا. اس نے اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو وہ احساس نہیں تھا یا وہ پریشان نہیں تھا, بٹ اس کیس اسٹڈی سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا کانفیڈنس تھا اپنے امپلائیز پہ. اس کو پتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, بٹ ہماری آرگنائزیشن کا کلچر اتنا رچ ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, لوئلٹی اتنی ہے کہ ایک تو یہ غلطی ہو نہیں سکتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں کہ they are there to do the best, اور وہ اچھا پرفارمنس ہوگی اور وہ اس کو مینج بھی کریں گے. اینڈ سیم happened, they managed it and everything has been managed in his absence. So this was a great success for the organization and confidence of the CEO on his employees, and again this was due to basically the work
life balance practices which are being adopted in the organization, and again people being actually this is the ownership of the employees of the company कि वो basically they're performing. So moving ahead, is this work life balance at Baxter beneficial? अब सवाल आ गया, और सवाल क्या है कि क्या ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है बैक्स्टर में बेनिफिशियल है कि नहीं, फायदेमंद है कि नहीं है? That answer depends on how one defines beneficial. और अब इसका जो आंसर है, डिपेंड हर किसी पे उसका अपना फिलॉसफी होती है. कुछ कहते हैं कि जी इसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए तो इसका सक्सेस रेट है बेनिफिशियल, बेनिफिट ये होगा. इसकी जो बेनिफिट है वो ये है कि इसकी क्रेडिबिलिटी हो. एक बेनिफिट ये है कि ये ब्रांड बहुत बड़ा हो. तीसरा बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग हो. सो ये हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है बेनिफिशियल का. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली स्टैंड्स फॉर. In spite of two major products failure since 2001, okay, इनकी दो products जो हैं वो basically fail भी हुई since 2001. They have grown steadily to 45,000 employees in 200 facilities worldwide. In spite of the failure of two products since 2001, they have steadily grown to 45,000 employees in 200 facilities around the world. A huge expansion. 200 facilities हैं, 200 मुख्तलिफ इनकी facilities हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जो काम कर रही हैं, जो products बना रही हैं related to their business. Revenues, profits and stock prices have all shown steady growth. और इसमें revenues, profits and stock prices have shown the steady growth, and this is very important for all the organizations, those who want to grow. Based on these performance measures, you could easily say that the emphasis on balance has been successful. So अब जब हम पूरा इस सिनेरियो को देखते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, उसने ग्रो भी किया है, उसके स्टॉक प्राइसेस भी ग्रो कर रही हैं, facilities भी 200 facilities around the world, employees भी grow कर रहे हैं, and this shows that they are very successful, and work-life balance has created a confidence among the employees कि लोग उसमें आना चाहते हैं. Basically they want to perform and the company grows, and this shows the success of the company. In addition, by allowing employees to request alternative and flexible work arrangements such as job sharing, compressed work weeks and telecommuting, Baxter has been able to attract and retain top-notch employees. अब ये बड़ा important factor है. और अब अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं. Who in turn have generated greater productivity for the company. एक बड़ी important चीज़ है. जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया, पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कि जो अच्छे एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अच्छे एम्प्लॉइज़ को रिटेन करती हैं. तो बैक्स्टर ने जो कल्चर बनाया, स्पाइट ऑफ जॉब शेयरिंग, कंप्रेस्ड वर्क वीक्स, टेलीकम्युनिकेटिंग, बैक्स्टर जो है बड़ा सक्सेसफुल रहा कि दुनिया के बेहतरीन वर्कर्स को उसने अट्रैक्ट किया, और फिर उन वर्कर्स ने बेसिकली जनरेट किया रेवेन्यू, उन्होंने प्रोडक्टिविटी दी और कंपनी को एक सक्सेस की तरफ ले गए. सो दिस इज द होल सिनेरियो दैट वर्क लाइफ बैलेंस हैज कंट्रीब्यूटेड अमेजिंगली इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे एम्प्लॉइज ने ओनरशिप ली ऑर्गेनाइजेशन की. इवन व्हेन द सीईओ इज नॉट प्रेजेंट, उन्होंने उसको बेसिकली हैंडल किया और उसको ये समझा कि दिस इज बेसिकली दिस देयर ओन कंपनी, और उन्होंने उसको बेसिकली मैनेज करके सीईओ को बेसिकली उस सीईओ की प्राइड में इजाफा किया. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक घर में, जब लेट्स से आपके वालिद साहब घर पे नहीं हैं, वो बाहर हैं या शहर से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं, और ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और पीछे बच्चे हैं,
سمجھدار بچے ہیں جن کو کانفیڈنس بھی ہے اور پیچھے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اب اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ کے والد صاحب ملک سے باہر ہیں تو آپ یہ انتظار کریں کہ جی وہ آئیں گے تو کام ٹھیک ہوگا یا آپ ان کو واپس بلائیں. ان کو آپ پہ کانفیڈنس ہے اور آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ پرابلمس کو ریزالو کر سکتے ہیں. دس شوز دیٹ ہاؤ بیسکلی گرومنگ, how much confidence, how much prepared basically you are to handle the issues within the family. اور similarly اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کریں تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ we all are basically, organization is just like a one family. CEO is the chairman or the chief executive is the head of the family, and all those who are basically working under him are the part of that family. Or once the family is responsible, once the people have given the confidence, once the people have given the responsibility, of course they will act in line with the company policy, they will act in line with the best practices, and they will take out the company out of the crisis. So this is very important. So اسی طرح بیکسٹر میں بھی جو ورک لائف بیلنس ہوا اس سے بیسکلی لوگوں نے پرائڈ لی, ان کے اپنے ایشوز انہوں نے بیسکلی دے ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ آرگنائزیشن ہیز ٹیکن کیئر آف دیئر ایشوز, دین انہوں نے آرگنائزیشن کے لیے پین لیا اینڈ دین بیسکلی company grew, and this is basically the success of the organization. Now coming back to the answers, اب ہم answers کے پاس آئیں اور answers دیکھیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا solution. So what role if any work life balance play in the success of an organization? اب مجھے آپ بتائیں, اس کیس اسٹڈی کو ہم نے پڑھ لیا, آپ نے تو نہیں پڑھا, کچھ لوگوں نے پڑھا, ہاں آپ نے پڑھا, that's good. کچھ لوگوں نے پڑھا لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی کیس اسٹڈی, اور میں نے آپ کے لیے یہ کیس اسٹڈی بھی پڑھ لی, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا. ناؤ بیسکلی اس کا آنسر پہلے آپ دیں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. سو واٹ رول اف اینی ڈز ورک لائف بیلنس پلے ان دی سکسیس آف این آرگنائزیشن؟ آپ بتائیں جی, ورک لائف بیلنس جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے ان دی سکسیس آف این آرگنائزیشن؟ آپ بتائیے. ایکسلنٹ, ویری گڈ, آپ نے بالکل صحیح بتایا. بیسکلی ایز یو نو دیٹ بیکسٹر گرو انسپائٹ کہ ان کی جو 2001 میں 2001 سے دو پروڈکٹس کا میجر فیلئر ہوا, بٹ اسٹل دے ہیو گرون آؤٹ ٹو 45,000 امپلائیز, 200 فیسلٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ. اسٹاک پرائسز ان کی اسٹڈی گروتھ ہے, ان کی پروفٹیبلٹی اسٹڈی گروتھ ہے. انہوں نے اٹریکٹ کیا ٹاپ ناچ لوگوں کو جو بیسٹ پروڈکٹیوٹی دے رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ایک تو یہ کیسے ہوا اور پھر اس کا ریزلٹ کیسے آیا؟ یہ کیسے ہوا کہ آرگنائزیشن کی ایک کریڈیبلٹی بنی, اور وہ کریڈیبلٹی کیسے بنی؟ that people have taken pride in what they are doing, and people have taken pride that basically what organization is doing for them. Or then these people have produced best, give their best ultimately to basically make the organization more profitable and succeed. So coming back, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آرگنائزیشن, جب امپلائیز کو یہ کانفیڈنس ہو کہ آرگنائزیشن از لوکنگ آفٹر دیم, آرگنائزیشن از آل آؤٹ ٹو ریزالو دیئر پرسنل ایشوز, اور ورک لائف بیلنس کے تمام پیرامیٹرز جو ہیں وہ اب بیسکلی دے لک آفٹر دیئر امپلائیز. فلیکسیبل ٹائمز ہیں, جاب شیئرنگ ہے, کمپریسڈ ویک ہے, چائلڈ کیئر ہے, کاؤنسلنگ ہے, بیسکلی پرسنل میٹرز میں اڈاپشن, جو پیرنٹس دوز ہو ڈونٹ ہیو دی کڈس وہ اڈاپشن کرتے ہیں, وہاں پہ بیسکلی اڈاپشن کے لیے دے ہیلپ دیم, دے گیو دیم ایڈوائز. سو یہ سب چیزیں ہیں, دس از دی آرگنائزیشن ہیومن فیس. اور ایک آرگنائزیشن کا جو ہیومن فیس ہے وہ بیسکلی انٹریکٹ کرتا ہے ود دی امپلائیز دوز ہو آر ہیومنز, اینڈ ان کا ایک آپس میں ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے. سو اس بانڈ کو, یہ بانڈ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ایک اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے,
and then ultimately what happens that employees give their best productivity. जैसे हमने देखा कि top notch लोग आते हैं organization में, who in return have generated a greater productivity for the country, for the company. और greater productivity क्या होगी? तो organization की profitability ज़्यादा होगी, profitability ज़्यादा होगी तो organization successful होगी. So work-life balance plays a great role in the success of the organization. और हमने already explain, मैंने आपको कर दिया और आपने बिल्कुल ठीक है, शाबाश. You are very attentive, very good. और I'm very happy that you have also not used mobile during our lecture. Good, shabash. This should be the spirit. So next question हमारे पास basically है, how does diversity in organization affect the organization's work-life balance? What ethical consideration exists that may drive the organization to more work-life balance? So it's very important. Diversity is also very important in the organization. और जब organization के जो operations हैं, they basically spans around the world और 200 facilities हैं, तो workforce diversity जो है वो बहुत आती है. Different culture के लोग organization में काम कर रहे होते हैं. So it basically create a very strong culture. But one thing you all take into consideration is very important, that हर मुल्क का हर कल्चर का जो लाइफ पैटर्न्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखें कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बेसिकली लाइफ स्टाइल्स डिफरेंट हैं. यूरोप की हम बात करें तो वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो लाइफ पैटर्न्स डिफरेंट हैं. बेसिकली अगर हम फार ईस्ट की बात करें तो लाइफ पैटर्न्स डिफरेंट हैं. मिडल ईस्ट की बात करें तो लाइफ पैटर्न्स डिफरेंट हैं. तो ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जो वर्क लाइफ बैलेंस है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कल्चर्स के लोग, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कल्चर्स, व्हेन दे कम टुगेदर तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. हर कल्चर की लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है. सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज, जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, कंप्रेस्ड वीक्स हैं, बेसिकली चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, काउंसलिंग है, इट्स ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दी वर्क लाइफ बैलेंस इज कंसर्न. और डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वर्क लाइफ बैलेंस प्लेज अ वेरी 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 इफेक्टिव रोल. इट्स अ वेरी इफेक्टिव रोल बिकॉज जितनी डाइवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे, लोगों के डिफरेंट ख्यालात होंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, डिफरेंट नीड्स होंगी. और उन नीड्स को मैनेज करने के लिए देन वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन फिर उनको फैसिलिटेट करती है कि ओके वेयर एवर यू आर, तो उनको एक कन्वीनियंस डेवलप करता है, उनके लिए कन्वीनियंस डेवलप करता है. जब वो कन्वीनियंस डेवलप होता है सो व्हाट बेसिकली एक गुडविल क्रिएट होती है, और गुडविल क्रिएट होने से देन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फ्लरिश करती हैं. और इसके अंदर बहुत सारी एथिकल कंसिडरेशंस भी आ जाती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करती हैं ज़्यादा to create basically work life balance. और बहुत सारे फॉर एग्जांपल जब डाइवर्सिटी आती है तो आप देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेट्स से इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, और अगर आप श्रीलंका में ऑपरेशंस हैं तो वहाँ पे हिंदूज़ भी हैं, मुसलमान भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, बेसिकली क्रिश्चियंस भी हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली तमाम जो मेजर मज़ाहिब हैं दुनिया के, वो सब लोग वहाँ पे रहते हैं और बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं. और अब इसके अंदर जो वर्क इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके मुसलमानों में ईद है, ईदें हैं, रमज़ान है, मुख्तलिफ़ त्यौहार हैं. इसी तरह आप क्रिश्चियंस में मुख्तलिफ़ त्यौहार हैं, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, हिंदुओं में उनके अपने त्यौहार हैं, बुद्धिस्ट के अपने त्यौहार हैं. अब इन सब को मैनेज करना इट्स अ ग्रेट थिंग. इट्स नॉट दैट इजी. इट्स एन आर्ट विद अ साइंस, बिकॉज इन सबको मैनेज करना एथिकली. अब आप ये नहीं कह सकते कि बेसिकली जो ईद के दिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमान काम करते हैं तो दे हैव टू कम टू वर्क.
انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور بھی ان کے جو چیزیں ہیں. اگر لیٹ سے کرسچنس ہیں تو آپ یو کانٹ سے دیٹ جی وہ بیسکلی کرسمس ہے ان کی یا ان کی جو ہالیڈیز ہیں یا ان کے تہوار ہیں. سو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایتھیکل جو پیرامیٹرز ہیں اس کو بھی, اور یہ تو ریلیجس ہارمنی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ایتھیکل ایشوز بھی آ جاتے ہیں جو کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دے نیڈ ٹو بیسکلی کیٹر اینڈ دین ڈرائیو بیسکلی مور ٹوورڈز دی ورک لائف بیلنس, اور وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس سے آرگنائزیشن میں بہت امیزنگ ہارمنی کریٹ ہوگی اور امیزنگ گڈ ول کریٹ ہوگی, اور اس گڈ ول سے آرگنائزیشن جو ہے بہت اسٹرانگ روٹس لے گی اور تھرائیو کرے گی. ایسی آرگنائزیشنز کبھی ان کا ڈاؤن فال نہیں ہوتا جہاں پہ ڈائیورسٹی ہو, کلچرل ہارمنی ہو, اونرشپ ہو, اور جو امپلائیز ہوں ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ یس this organization look after us and we will have to pay back and we will have to do best for the organization. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے how can organization develop a culture that support work life balance. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ organization has to basically develop a culture which support work life balance. اور جیسے آپ نے بیکسٹر میں دیکھا کہ انہوں نے تو ایک کلچر ڈیولپ کر لیا اور they have ensured کہ جی ورک لائف بیلنس جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دی. اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دس از بیسکلی دی جاب آف دی HR ڈپارٹمنٹ ٹو بیسکلی ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ دی ورک لائف بیلنس کلچر, اور پھر اس کو افیکٹولی مانیٹر کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو اٹ, اینڈ دس ہیز ٹو بیسکلی کم فرام دا ٹاپ. Remember, this has to come off the top. جو آپ کا CEO ہے, when he or she believes that we have to have the work life balance اور یہ کلچر کریٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کی جو HR ڈپارٹمنٹ ہے that takes the lead, اور پھر وہ ڈفرینٹ پالیسیز بناتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامس بناتے ہیں جس کو they implement to and this has to be effective as well. ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے اسی میں, what role does human resource play in making sure work-life practices are effective? Again, once the CEO or the chief executive or the board of directors at the top level, once they agree that yes, we have to adopt the culture of work-life balance, uske tamam parameters pe agree karte hain, so then again the responsibility lies on the human resource department, the human resource management سسٹم جو بھی ہے آپ کا آرگنائزیشن کا. دے کریٹ پلان, اسٹریٹجیز, ڈفرینٹ پروگرامز, ان کے وہ پروسیسز جو کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا وہ افیکٹو ہے نہیں ہے. اور دس از این آن گوئنگ بیسکلی پروسیس. یہ جو چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اس کو پھر فائن ٹیون کرتے ہیں, اس میں مزید کیسے بہتری آتی ہے, بیکاز لائف پیٹرنس چینج ہوتے رہتے ہیں. جو آج سے 20 سال پہلے لوگوں کے لائف پیٹرن تھے کسی بھی ایک کمیونٹی کے, وہ آج بہت مختلف ہیں اور دنیا بڑی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے. تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیسکلی دے کیپ آن اسٹڈنگ دی لائف پیٹرنز, اور جتنی جو امپروومنٹس ہیں, لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ آتی جاتی ہیں اور وہ اس کو امپروو کرتے جاتے ہیں. So here we conclude our case study for today's lecture. اور نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم کچھ ایتھیکل ایشوز HRM ڈسکس کریں گے, اینڈ دین وی ول آلسو ڈسکس ادر پارٹس دی HRM جو سسٹم ہے اس کو. سو فار ٹوڈے اللہ حافظ. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا, اور جو بھی آپ کریں وہ اس پہ آپ فوکس کریں. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.